الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جناب جی السلام علیکم نعیم یونس آفیشیل کے دوستو، دی وانڈرفل یوگا کلب شکر گڑھ، جس کا انعقاد روز صبح نیم اسٹیڈیم میں کیا جاتا تھا، آج 14 اگست 2024 کو اس کا انعقاد حیدر مارکی کی عالی شان سبز زار میں کیا گیا، جس میں دوستوں نے کافی زیادہ شرکت کی اور جوش و جذبے کا اظہار کیا۔ ناظرین محترم، یہاں پہ پاکستان کی سالگرہ کے لیے کیک کاٹا گیا۔ پاکستان کی سالگرہ کی کیک کاٹنے کے بعد پھر تمام دوستوں کے لیے دیسی مرغ کے ساتھ ناشتے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ کافی ساری دوستوں کی تعداد اکٹھی ہوئی، کافی سارے دوستوں کا اظہار محبت، اظہار جوش اور اکٹھے ہونے کے لیے، جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر اور توانا اور صحت مند رکھنے کے لیے چھوٹے بڑوں بچوں نے جو ہے یہاں پہ حصہ لیا۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں آدھے سے زیادہ وہ دوست شامل ہیں جو 50 ایئر سے ابو ہیں، اور باقی آدھوں میں سے یوں کہہ لیں کہ 25% وہ لوگ ہیں جن کے جسم بھاری ہیں اور بھاری جسم سے تنگ ہیں اور جسم کو شیڈول کرنا چاہتے ہیں، سماٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں، اور 25% وہ لوگ ہیں جو ایکسرسائز کے دل دادا ہیں، جو بڑے پیار اور مزے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آج میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوگا ایکسرسائز جو ہے حرام ہے۔ جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوگا ایکسرسائز حرام ہے۔ اصل میں ان کو یہی صرف پتہ ہے کہ یہ یوگا ہندوؤں سے یا نیپال کے پہاڑیوں سے ہندوؤں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ہمیں مسلمانوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے اور ایک تصور میں جاتے ہوئے، انہوں نے پھر اپنی عبادات کو ہماری نماز کو دیکھ کے موڈیفائی کیا تھا، اور پھر اپنے اسی ایکسرسائز کو انہوں نے اپنے وظائف کے ساتھ، اپنی سنسکرت کے ساتھ، اپنی مذہبی لینگویجز کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے گئے اور آگے بڑھتے گئے، اور اپنے جو عبادات کے اعتبار سے
اپنی سوچ کے اعتبار سے جو جس تصوراتی ان کا جو امیجینیشن تھا اس میں جو غرق ہونے کا جو معاملہ تھا وہ ایسے تھا. لیکن چونکہ نماز ہمیں ایکسرسائز کے ساتھ اللہ رب العزت سے ملانے کا ایک بڑا اچھا درس دیتی ہے، لیکن بسا اوقات عمر کے کسی حصے میں جسم کو نماز کی جو ایکسرسائز ہے اس سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہم یہ یوگا کر سکتے ہیں. ناظرین محترم، کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آسان لفظوں میں کہوں گا کہ اس میں یوگا میں سانس کو جسم میں انہیل کرنا اور ایکزیل کرنا، سانس کو جسم کے اندر لے جانا اور چھوڑنا ایک ٹیکنیک کے تحت ہے، جس سے جسم وارم اپ بھی ہوتا ہے اور ایکسرسائز کو بہتر کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. لیکن ہمارے دوست کیا کرتے ہیں، جب سانس اندر لی جاتی ہے تو ساتھ اللہ کا لفظ لی جاتا ہے اور پوری کی پوری سانس اندر لی جاتی ہے. ہولڈ جب سانس کو کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کا لفظ جو ہے وہ ادا کرتے کرتے منہ میں تصور میں اس کو لمبا کیا جاتا ہے. لیکن جو ہی سانس کو ایکزیل کیا جاتا ہے، باہر چھوڑ دیا جاتا ہے، تب پھر کیا ہے کہ ہو کی آواز ہوتی ہے. تو مطلب اس کا سمپل یہ ہے کہ اللہ ہو، یہ جب ادا ہوتا ہے ایک بار سانس کو اندر لینے کے بعد ایک بار چھوڑنے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ صرف تو ہی تو ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اس کائنات میں. اے اللہ ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تو ہی تو ہے. ہم عبادات کریں، ہم کام شام کریں، ہم ایکسرسائز کریں، اللہ ہی ہے، اے اللہ تو ہی ہے. بہرحال بہترین بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہم ایکسرسائز کبھی بھی کسی بھی طرح کی کریں، سانس کو جب اندر انہیل کرنے کی زیادہ زور سے ضرورت پڑے تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اور جب سانس کو ہولڈ کرنا پڑے تو پھر اللہ کے نام پہ گرفت لینی چاہیے، اور جب سانس کو باہر چھوڑنا پڑے کسی ایکسرسائز کے دوران یا کسی اور ایسے کام کے دوران تو پھر اللہ کو اپنے ساتھ پا کر ہو کی آواز کو ساتھ چھوڑنا چاہیے. یہ بڑے کمال کی اور اللہ کے دوستوں کی اور نیک لوگوں کی نشانیاں ہیں. ناظرین محترم، سنجیدگی اتنی ہی کافی ہے. آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ حیدر مارکی کے اس سرگزار میں، اس پیارے سیلان میں جناب محترم محمد آفتاب صاحب نے، جو سوشیالوجی کے بڑے کمال کے یوں کہہ لیں کہ ماہر ہیں. اصل میں ان کی کمزوری یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ ملنا، دوستوں کے ساتھ رہنا، دوستوں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنے میں ان کا بڑا شوق ہے، ان کو بڑا جنون ہے. تو لہٰذا بڑے وقفے کے بعد انہوں نے دوستوں کو اکٹھا کیا اور یہ یوگا ایکسرسائز شروع کی. اور یہ بھی بڑے کمال کی بات ہے کہ جو دوست ان کو جوائن صبح کرتے ہیں وہ صبح کی نماز پڑھ کے لازم آتے ہیں. جو دوست ان کو صبح جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے شیڈول میں صبح کی نماز کو لازم شیڈول کرتے ہیں. تو یہی بڑے کمال کی بات ہے. یہ ہے ہمارے آفتاب صاحب. تو ان کے ایکسرسائز کا عمل، ان کے سکھانے کا میتھڈ اور ان کے اپنے جسم کی لچک بڑے کمال کی ہے کہ کیا ہی خوب درس دے جاتے ہیں. اور کیا ہی پھر وہ دوست جو کہ ایکسرسائز صحیح نہیں کر پاتے ہیں، آپ ان کو گاہے بگاہے ان کا نام لے کے، ان کو شاباش دے کے ان کا حوصلہ بڑھاتے رہتے ہیں، تاکہ کوئی کسی دوست کا دل نہ ٹوٹے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زندگی میں کبھی ایکسرسائز نہیں کی تھی اب کرنا پڑ گئی تو مشکل ہو گیا، یا کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ جوانی میں ایکسرسائز چھوڑ کے اب بڑھاپے میں کرنے لگے ہیں تو کیسے کریں اور کیوں کریں، بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں بیٹھے آفتاب صاحب جو ہے ایک باقاعدہ اچھی کنڈیشن میں اور گردن کو اوپر اٹھا رہے ہیں، تو سانس کو اندر کھینچ رہے ہیں، اپنے شولڈر کو، اپنے بیلی کو جو ہے وہ ایک سٹریٹ لائن میں سیدھا رکھا ہوا ہے. اس کے بعد سانس کو جب چھوڑا جاتا ہے تو پھر کندھوں کو تھوڑا جھکایا جاتا ہے اور ساتھ گردن بھی جھکائی جاتی ہے. اور یہی نہیں، پوری کی پوری سانس بیلی سے اس طرح نکالی جاتی ہے کہ جیسے بیلی میں کوئی رتی برابر بھی ہوا نہیں رہنے دینی ہے. اور یہاں تک ہمیں یہ یہاں پہ درس ملتا ہے کہ پیٹ کو غبارے کی طرح جو ہے وہ سانس ہے انہیل اور ایکزیل کریں، کہ جب آپ نے سانس لینی ہے تو اپنے پیٹ کو بھی ساتھ پھیلانا ہے، اس میں بھی ہوا بھرنی ہے. لیکن جب سانس کو آپ نے باہر چھوڑنا ہے تو اتنا چھوڑیں کہ میکسیمم آپ کے بیلی کا، آپ کے پیٹ کا جو اگلا حصہ ہے
وہ پچھلے حصے کی طرف بیک کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جائے. رائٹ سائڈ اور پھر اسی ایکسرسائز کے دوران ہم نے اسی گراؤنڈ میں یہ سیکھا ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کا تعلق عمر سے نہیں ہے صاحب، بلکہ جوانی اور بڑھاپے کا تعلق اپنے خیالات، اپنے سوچ. بڑھاپا تو اس وجہ سے آئے گا، لیکن اگر آپ ینگ لگ رہے ہیں، اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ایکسرسائزز ہیں، یہ باڈی ایکٹیویشن ہے، یہ جسم کو متحرک رکھنے والے معاملات ہیں. جبکہ اس جدید دور میں ہم نے اپنے آپ کو انتہائی مصروف کر چکے ہیں کہ جسم کے لیے وقت نہیں نکالتے، صرف پیٹ کے لیے، کمانے کے لیے اور اپنے باقی معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے حضرات جو ہیں ان کی ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. لیکن میں تمام اپنے شاگردوں کے دوستوں کو کہوں گا کہ ہماری کدو کا دوست جو ہیں وہ صبح صبح نور کوٹ سے آ کے یہاں ایکسرسائز کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ریبے سے ایک دوست آ کے یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم صبح کی نماز پڑھ کے پھر سو جائیں، یا صبح کی نماز پڑھ کے ہم سوچتے رہیں کہ اب کیا کریں تو اب کیا کریں. بڑی اچھی سی بات ہے کہ واک کرتے جاگنگ کرتے ہوئے ہم نیمل اسٹیڈیم پہنچے، وہاں پہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے واپس آ سکتے. اس سے کیا ہوگا کہ باڈی ایکٹیویشن، سارا دن ہمارا تر و تازہ گزرے گا، جسم جو ہے وہ فٹ رہے گا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ صبح صبح ملنے کے ہمیں بہت سارے مواقع میسر آئیں گے. بلکہ بڑے ہی کمال کی بات ہے کہ اگر ہم یہ کھیلنے کے میدان، ایکسرسائز کے میدان آباد کریں گے تو پھر ڈاکٹروں کی جو پنڈال ہیں وہ خالی ہو جائیں گے، پھر میڈیکل سٹور پہ جو ہماری لائنیں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، پھر ہمارے جو ایکسٹرا خرچے جو میڈیکل سٹور کے لیے نکلے تھے وہ کم ہو جائیں گے. بلکہ یہاں رہنے سے ہماری نونہال، ہماری قوم میں ہم باقاعدہ طور پہ صحت مند رہیں گے، اور صحت مند رہنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام تر کاموں بہت بہتر اور فعال طریقے سے کام کر سکیں گے. میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، آج پھر یہ بتانا بہت ضروری اور بہت اہم سمجھوں گا کہ کچھ دوست سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ آنے کے لیے ہمیں بہت بھاری فیس دینا پڑے گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ آنے کے لیے صرف یہ نیچے جو سائی ہے یہ خود خریدنا پڑے گی، میٹ خریدنا پڑے گا اور بیگ خریدنا پڑے گا، جس کے لیے بمشکل 2000 روپے خرچ نہیں آتے. اس کے بعد ہمیں ڈیلی صرف وقت کی پابندی کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آنا ہے اور جانا ہے. مجھے امید ہے کہ ہم میں سے بہت سارے دوست جو ہیں ان سارے معاملات کو نمٹنے کے لیے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اور کسی بھی قسم صحت پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہ کرتے ہوئے جو ہے بہت سارے لوگ جوک در جوک یہاں پہ آئیں گے اور اس ایکسرسائز کے حال کو اور 4 چاند لگائیں گے. یہ آج تو ہم بیٹھے ہیں ایکسرسائز کر رہے ہیں حیدر مارکی کے سبزہ زار اور بہترین سی لان میں پارکنگ والی جگہ پہ، لیکن اس کا باقاعدہ طور پہ ڈیلی جو انعقاد بلا ناغہ کیا جاتا ہے وہ شکر گڑھ نعمت اسٹیڈیم میں کیا جاتا ہے، جہاں پہ تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے پھر ایکسرسائز کو ہوا دیتے ہیں اور پسینے نکالنے کے بعد، باڈی ایکٹیو کرنے کے بعد، دوستوں کو ملنے کے بعد پھر جب واپسی پہ جانے کے لیے پیدل واک کرتے ہیں تو کمال کی زندگی اور کمال کی ریفریشمنٹ جو صبح صبح ملتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس کے نعم البدل کے لیے کوئی بھی ایسی میڈیسن نہیں ہے. کسی بھی شعبے میں بے اعتدالی، گمراہی، افراد و تفرید یا ایک بامراد و بامقصد زندگی کے خلاف ہے، جس کا حتمی نتیجہ دونوں جہانوں میں تباہی و بربادی ہے. اس نقطہ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس دین کی تبلیغ و اشاعت ہوئی اور جس کی ضیاء پوش کرنوں نے دنیا کے ہر خطے کو منور کیا، وہ دین نوع انسانیت کے لیے محض احکامات و ہدایات کی کتاب نہیں بلکہ سراپا رحمت اور باعث خیر ہے. یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے سے متعلق اسلامی تعلیمات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس میں خیر خواہی کا صاف عکس نظر آتا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. اس حدیث میں طاقتور سے مراد وہ مومن ہے جو ایمان و عقائد، عبادت و اعمال، علم و جسم، عزم و استقلال، شجاعت و بہادری میں ممتاز ہو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو جہاں صحت مند رہنے کے لیے اصولوں پر کاربند رہنا چاہیے، وہاں اسلام کے تمام شعبوں میں مضبوطی لانے کی کوشش کرنی چاہیے.
اس حدیث سے ہی اسلام کا مختلف الجہات پیغام خیر خواہی واضح ہے۔ بچوں کی اچھی نشو و نما کے لیے کھیل کود کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بچوں کو ہر وقت کام میں مصروف رکھا جائے اور انہیں کھیل کود کا موقع فراہم نہ کیا جائے تو ان کی صلاحیتیں زنگ آلود اور شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ان کے اندر تخلیقی سوچ پروان نہیں چڑھ پاتی اور خود اعتمادی کے فقدان کا باعث ان کے لیے کامیابی کی منزلیں طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھیل کود بچوں کو ہار جیت کے ذائقوں اور زندگی کی نئی جہتوں سے آشنا کرتی ہے، لہٰذا بچوں کی بہتر نشو و نما کے لیے، بہتر پرورش کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، جسم کی مضبوطی کے لیے، لمبی زندگی کے لیے بڑی آسان سی بات ہے کہ شکر گڑھ یوگا کلب کا رخ کیا جائے، یہاں پہ حصہ لیا جائے اور اپنی صحت کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل، ہماری انفارمیشن، ہماری صحت کے جو ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی اور ہمارا یہ یوگا کلب اسٹیشن جو ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بھی جڑے رہیں گے، ہماری کلب کو بھی جوائن کریں گے اور صبح صبح یوگا کلب کی رونق کو بھی دوبارہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔